معزز دوستوں، اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، مصر، جسے عجائبات اور قدیمی روایات کا مرکز مانا جاتا ہے، یہ ملک پراسرار تہذیبوں کو خود میں سمائے ہوئے ہے، جبکہ مصر سے دریافت ہونے والے قدیم چیزیں دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے۔ ایک ایسی دریافت پر سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں جس کی مدد سے مصری تاریخ کے وہ حقائق سامنے آئے ہیں جن سے ماڈرن انسان بے خبر تھے۔ آج ہم اسی پر تفصیلی بات چیت کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مصر کی حالت دریافت کتنی اہم ہے۔ لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کی تفصیل جانتے ہیں۔ پیارے دوستوں، مصر اپنے اہراموں کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، اور اس کی سحر انگیز چمک دنیا بھر کے لوگوں کو مسلسل متوجہ کرتی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ آئے روز یہاں سامنے آنے والی عجیب و غریب دریافتیں ہیں۔ ماہرین بھی مصری سرزمین سے ملنے والی عجیب و غریب چیزوں، فوسلز اور دیگر عجائبات سے حیران ہیں۔ اس کے تحت ایک تازہ دریافت بھی سامنے آئی ہے جس نے سائنس کو مزید حیرتوں میں ڈال رکھا ہے۔ دراصل چند روز قبل جرمن سائنسدانوں نے مصر میں اتھر بیس کے مقام سے مٹی کی 18,000 قدیم تختیاں دریافت کی ہیں، جو بچوں کو پڑھانے کے علاوہ روزمرہ کاموں کی تفصیلات لکھنے والی ڈائریاں ہوا کرتی تھی۔ قدیم زمانے میں ٹوٹے برتنوں کے ٹکڑوں سے لکھنے کے لیے تختیوں کا کام بھی لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ بہت کم خرچ ہوتی تھی اور آسانی سے دستیاب ہو جاتی تھی۔ تختیوں کے طور پر استعمال ہونے والے مٹی کے ان ٹکڑوں کو اوسٹراکون کہا جاتا ہے، جس کی جمع اوسٹراکا ہے۔ یہ دنیا میں اوسٹراکا کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی ہے جو وسطی مصر سے دریافت ہوا۔ مٹی کی ان تختیوں پر پکی سیاہی سے مختلف عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، جو 3 صدی قبل از مسیح سے 6 اور 7ویں صدی عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی مناسبت سے ان اوسٹراکا پر مختلف زبانیں بھی لکھی ہوئی ہیں، جن میں تصویروں اور الفاظوں پر مشتمل مصری قدیم یونانی زبانیں جیسے کپتی، کوپٹک اور عربی تک شامل ہیں۔ البتہ ڈومینک زبان میں لکھے گئے اوسٹراکا کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو 1 صدی قبل از مسیح میں ملکہ کروپترا کے والد بادشاہ بطلیموس کے زمانے میں سرکاری اور انتظامی زبان تھی۔ ناظرین، محققین نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ کئی اوسٹراکا پر خریداری کے لیے سامان کی فہرست یعنی شاپنگ لسٹ اور تجارتی حساب کتاب درج ہے، جبکہ زیادہ تعداد ایسے اوسٹراکا کی ہے جن پر بچوں نے اپنی پڑھائی کے دوران ایکسرسائزز لکھی تھی اور جن میں تحریر کے علاوہ تصویریں بھی شامل ہیں۔ ان اوسٹراکا پر بچوں نے مہینوں کے نام اور گرامر کے مشکل الفاظ لکھ رکھے تھے، جو بچوں کی تحریری مشقوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی ایکسرسائز کے طور پر بچوں سے گرامر کے مشکل الفاظ بار بار لکھوائے ہوں گے۔ تو اب جن یونیورسٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پڑھائی کے اس انداز میں جدید اسکولوں کی جھلکیاں بہت واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ مشہور اور قدیم عجائبات میں اہرام مصر ایک اہم اور قدیم ترین عجوبہ ہے، جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک تقریباً صحیح سلامت موجود ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے گئے سامان، ان عمارتوں کی عظمت اور کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں نے سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے، جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پر اسرار اور حیرت کن کوئی عمارت نہیں ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہو۔ ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ جو پتھر اہرام کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ ایک اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلوگرام، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ کئی اہراموں کی بلندی 149.4 میٹر ہے۔ گیزا کے اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کا رخ بتاتا ہے، اور اندرونی راستہ سیریس ستارے کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم کی آیت نمبر 49 میں آیا ہے۔ اگر آپ گوشت کا تازہ خون آلود ٹکڑا اہرام مصر کے کسی بھی کمرے میں رکھیں
تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خشک ہو جائے گا۔ یہ راز آج تک راز ہی ہے۔ اہرام مصر کے محیط کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.4 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دوستوں، رات کے وقت اہرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے، جس طرح بعض گھڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات اور ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے۔ یہ پالش کیسے کی گئی، یہ بھی آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ دوستوں، حیران کن طور پر سال میں صرف ایک دن سورج کی شعائیں اہرام مصر کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہ دن فرعون کا یوم پیدائش کا ہوتا ہے۔ اہرام مصر میں رکھی گئی تلواریں اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ ہزاروں برسوں سے وہ وہاں موجود ہیں، اور سائنسدان آج تک اس راز کو سمجھ نہیں سکے۔ تعجب کی بات ہے کہ تینوں اہراموں سے ایک لکیر گزرتی ہے جو بحر اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائی اینگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائی اینگل کو آپس میں ملاتی ہے۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ان کا مصر کے اہراموں سے آخر کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت تاحال کوئی نہیں کر سکا۔ مصر کے سب سے بڑے اہرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور ایک زمین کے اندر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میر آب نامی ماہر انجینئر نے یہ اہرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا، اور 1,00,000 مزدوروں نے اس کی تعمیر میں اپنی جان گنوائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر کے اندر اگر بلیڈز رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان یہ راز بھی حل نہیں کر سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تک اہرام مصر کے بارے میں معلوم ہوئی ہے وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے، جبکہ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ کسی بیرونی یعنی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی کبھی رکھ سکتی ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب دوستوں کی رائے اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔